رسالت، امامت، ان سب سے جو افضل عہدہ ہے وہ ولایت کا۔ آپ مجھ سے دلیل مانگے، میں دلیل دیتا ہوں۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا، زبان جس کے پاس ہے بولے۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، یہ کہا انما ولیکم اللہ، میں بھی ولی ہوں۔ عہدہ ولایت اتنا بڑا ہے کہ اس میں لا شریک خود شریک ہو رہا۔ اور ایک بہت اہم نکتے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، جو آج جھگڑا چل رہا ہے کہ نا یہ فلاں کو نہیں مانتے، وہ فلاں کو نہیں مانتا۔ جھگڑا میں مذہب اہل بیت کی بنیاد پہ پڑھنے لگا ہوں۔ ہمارا جھگڑا امت مسلمہ کے دوسرے فرقوں سے یہ ہے، ہم ذات کے ماننے پہ جھگڑا نہیں کرتے، ہم عہدے کی وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ آپ نے جس کو ماننا ہے آپ مانیں، جمہوریت ہے، کوئی قید و بند نہیں، لیکن اس کو وہ نہ مانے جو وہ ہے نہیں۔ میں کلیہ دینے لگا ہوں، مذہب اہل بیت کا بھی قانون دینے لگا ہوں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، شخصیات کا احترام کریں، کسی شخص کا احترام کرنے میں میں کون ہوتا ہوں، آپ احترام کرنا چاہیں میں روک دوں، آپ احترام کریں۔ شخصیت کے احترام سے شیعہ منع نہیں کرتے، آپ انہیں وہ نہ کہیں جو وہ نہ ہیں۔ فرعون بادشاہ بنا رہتا، خدا کچھ نہ کہتا۔ کتنے بادشاہ تھے، کتنے سلطان تھے، کتنے تخت پہ بیٹھنے والے تھے کہ اللہ نے سب پہ عذاب بھیجا۔ فرعون کے بادشاہ ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض نہیں ہوا، فرعون نے خود کو اللہ کہلوانا شروع کر دیا۔ خدا نے کہا جب تو وہ ہے ہی نہیں جو کہلوا رہا ہے۔ اور آج ہر بندہ فرعون پہ لعنت کرتا ہے، نمرود پہ لعنت کرتا ہے، شداد پہ لعنت کرتا ہے، اور آج تک کبھی کسی نے دیوار پہ لکھا ہو فرعون پہ لعنت، کوئی FIR نہیں۔ فیس بک پہ سٹیٹس اپلوڈ کریں نمرود پہ لعنت، کوئی پرچہ نہیں۔ شداد پہ لعنت، کوئی اختلاف نہیں کرے گا، سب نیچے لکھیں گے بے شمار ہم بھی ساتھ ہیں۔ بھئی فرعون، نمرود اور شداد پہ لعنت کس بات پہ؟ بادشاہ تھے اس وجہ سے؟ کہتے نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کہلوایا تھا۔ اب میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو خطابت جا کے سن رہا ہے، جو ہو نہ اور بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ جو ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے، ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے۔ فرعون اللہ تھا نہیں، بن بیٹھا، لعنتی ہے۔ غلام محمد قادیانی نبی تھا نہیں، بن بیٹھا، لعنتی ہے۔ اللہ ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے، نبی ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے، امام ہو نہ بن بیٹھے۔ نبی ہونا بن بیٹھے لعنتی، ولی ہونا بن بیٹھے لعنتی، خلیفہ ہونا بن بیٹھے لعنتی، امام ہونا بن بیٹھے لعنتی، حجت ہونا بن بیٹھے لعنتی۔ اگلا جملہ بھی پڑھوں گا اور چہرے بھی پڑھوں گا، سید ہونا بن بیٹھے۔ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے۔ جھگڑا شخصیتوں پہ نہیں، جھگڑا شخصیتوں پہ نہیں، جھگڑا ہے اس کو وہ مانو جو وہ ہے۔ میں کسی ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل جاؤں اور ڈاکٹر کی سیٹ خالی ہو، انتظار کرنے کے لیے اس کی کرسی میں بیٹھ جاؤں اور مریضوں سے کہوں مجھے ڈاکٹر کہو۔ چلے میں اپنی مثال تو اس لیے دے رہا ہوں نا کہ بندہ کسی کی مثال دے تو بندے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہماری مثال کیوں دی۔ میں تھوڑی دیر لیٹ ہو جاؤں اور ممبر پہ کوئی اور بیٹھ جائے اور وہ کہے گا جی آپ مجھے خطیب کہیں، مجھے ذاکر کہیں، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ممبر پہ بیٹھ جائے اور آ کے کہے دیکھو صاف بات ہے مجھے تقریر کرنی نہیں آتی، اگر کہیں بھولوں تو مجھے صحیح کر دینا۔
इशारे समझते जाना। अगर कहीं मैं कोई कुछ गलत पढ़ूं, सत्यनारायण भाई दुआ फरमाएंगे, कुछ गलत पढ़ूं मुझे ठीक कर दे, और फिर मिंबर पे बैठ के दावा कर दे कि अगर कोई इस्लाम के बारे में पूछना चाहता तो पूछो। पीछे से बंदा उठ के कहे कि आप बताएं मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद कुरान से कैसे साबित, वो चुप हो जाए। किबला जाफरी साहब उठे और उस बंदे से कहे बैठ जा, ये जवाब मुझसे पूछ लेना। अब इन्होंने मुझे नहीं बचाया, इन्होंने मिंबर की इज्जत को बचाया। जावेद साहब ने उठ के मेरी जात नहीं बचाई, मिंबर की इज्जत बचाई है कि वो बंदा पता नहीं कौन है, कहां से आया, कल को कहेगा जी इमाम बारगाह दुआए ज़हरा में गया था, वहां तो मिंबर पे हर कोई बैठ जाता है। तो गलती तो इस बंदे की है कि ये बैठ गया है, लेकिन कम से कम मैं मिंबर की इज्जत तो बचाऊं। इन्होंने मुझे नहीं बचाया, मिंबर बचाया, मुझे नहीं पता ये कौन इशारे समझने शुरू कर जाए तो मेरा ख्याल है कि खतीबों में पाबंदियां लगनी खत्म हो जाएंगी। अगर मेरी कौम इशारे समझनी शुरू हो जाए, इन्होंने मुझे नहीं बचाया, मिंबर बचाया है। इसलिए जब सारा मजमा चला जाएगा, मैं जाफरी साहब को अकेला करके कहूंगा, शाह जी अगर आज आप ना होते, अगर आज आप ना हो तो मैं तो मारा गया। इन्होंने मुझे नहीं बचाया, मिंबर को बचाया। गलती बैठने वाले की, बैठ गया तो इन मिंबर की तो ना हो। लिहाजा पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम के जितने मानने वाले, झगड़ा जात मानने पे नहीं, झगड़ा उसे वो मानने पे है जो है। मेरे रसूल ने मक्का में खड़े होकर कहा कि बुतों को ना मानो। वो पत्थर के बुत थे, क्या उनका नबी के साथ कोई मुकाबला था? कहां अल्लाह, कहां पत्थर की मूर्ति? अल्लाह का स्टेटस ही नहीं है कि अल्लाह का मुकाबला उन पत्थर के बुतों के साथ हो। रसूल ने ये नहीं कहा कि इस वजह से, रसूल ने कहा अगर वैसे घरों में रख रहे हैं ना, वैसे रख लो, सजावट के तौर पे रख रहे हैं रखो, एज ए डेकोरेशन पीस रखना है तो रखो। इन्हें वो ना कहो जो ये है नहीं, इन्हें खुदा ना कहो, ये खुदा नहीं है। उन्होंने कहा क्यों, ये खुदा क्यों नहीं है? सुनिए क्यों नहीं खुदा मानते हो? मेरे अल्लाह को खुदा मानो, वो सच्चा है। अब मैं कुफर का ज़हन बताने लगा हूं, और आपने मक्के में नहीं रहना, मिसाल मक्के की दूंगा, बंदे कहीं और से पकड़वाऊंगा। सियानत तो इसे कहते हैं ना जी। अब सुन के जाफरी साहब के लेक्चर इतना सियाना तो मैं हो गया हूं कि बात करनी भी कुछ नहीं और कर भी देनी है। तो अब इशारा जो है ना, मैं इशारा कोई करने लगा हूं। अब रिसालत इमाम ने कहा कि इन्हें वो ना मानो जो ये है नहीं। रिसालत इमाम ने कहा अच्छा तुम क्यों इन्हें मानते हो? उन्होंने कहा जी मानते इसलिए ना, वरना हमें कोई नहीं, बाप दादा मानते थे। आज इन्हें छोड़ देंगे ना, कल को दुनिया कहेगी अच्छा तुम्हारा बाप गलत था, दादा गलत था। अच्छा बड़े लोग इस वजह से भी अकीदा ठीक नहीं करते कि हमारा बाप दादा ऐसे ही पढ़ता था। बड़े बंदों का अकीदा इसी वजह से ठीक नहीं हो रहा, इसी बात पे पक्के हैं कि जनाब अगर हमने ऐसा कर लिया तो बाप दादा, भाई बाप दादा आईफोन यूज करते थे? उस दौर के लोग ऊंटों पे बैठते थे। तुम्हें खुदा ने दे दिया एक एक हदीस सुनने के लिए कहां कहां से जाके मौलवी ढूंढने पड़ते थे। अब तुम्हारी उंगलियों के नीचे दुनिया की लाइब्रेरी है। पहले हवाला, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि मैं कोई बहुत पुरानी ईसवी की बात कर रहा हूं। बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, वो मेरी तारीफ करेंगे कि महमूद गिलानी साहब को बहुत पीछे नहीं, कुछ 30-40 साल भी पीछे चले जाए, 20 साल भी पीछे चले जाए, मिंबर पे बात होती थी, हवाला खतीब को देना पड़ता था क्योंकि किताब मौलवी के पास होती थी। किताब देखने के लिए मौलवी के घर जाना पड़ता था कि जी मुझे किताब दिखा दे। अब किताब के लिए मौलवी की जरूरत भी नहीं रही, लाइब्रेरियां तुम्हारी उंगलियों के नीचे आ गई।
لہٰذا جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے کہ رسالت امام نے کہا کیوں نہیں انہیں چھوڑتے؟ انہوں نے کہا باپ دادا مانتے تھے. رسول نے کہا ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل بتاؤں. پھر اشارہ دینے لگا, اشارہ سمجھنا. رسول نے کہا ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل بتاؤں. یاور بھائی نے کہا کیا دلیل ہے؟ رسول نے کہا دیکھو سب سے بڑی ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے انہیں بلاؤ تو آتے نہیں, بلانے پہ نہ آئے. تمہیں کو مشکل ہو تم انہیں مدد کے لیے بلاؤ, یہ آتے ہی. تم کنویں میں گر رہے ہو اور بت گھر میں پڑا ہو, بلاؤ نہیں آتے. یار جو نبی کے بلانے پہ نہیں آتے, جھگڑا شخصیتوں پہ نہیں ہے, جھگڑا عہدوں پہ ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. آپ کسی کو ماننا چاہیں مانیں, لیکن خلافت, نبوت, رسالت, امامت, ولایت یہ اللہ کے ہوتے ہیں, یہ اللہ ہی دے گا. اس لیے تو خدا نے بات کھل کے کہا, خدا نے کہا انما ولیکم اللہ, میں ولی ہوں. میرے مالک تجھے اپنا منوانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مالک ہے. فرمایا میں ولایت کا عہدہ پہلے اپنا نام لے کے بتا رہا کہ مجھے معیار بنا لو, اس کے بعد اگر کسی کو ولی بناؤ تو ذہن میں رکھنا میں بھی ولی ہوں. میرٹ دے دیا خدا نے ولایت کا, کم از کم خدا نے کہا اپنے ذہنوں میں رکھنا سٹیٹس ولایت کا یہ ہے, میں ولی ہوں. میرے ساتھ اسے ماننا کہ ادھر ولایت میرے ساتھ جڑی ہے, میں ولی ہوں, رسول ولی ہے. کل میں نے آیت پڑھی تھی آتی اللہ واتی رسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. آج بڑی خوبصورت آیت آپ کے ذہان کو ہدیہ کرنے لگا. خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں سورہ مبارکہ توبہ, سورہ مبارکہ توبہ ہے, اور یہ قرآن کی وہ واحد صورت ہے اکلیم بھائی جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں. اس صورت کو سورہ برآت بھی کہتے ہیں, بیزاری والی صورت, نفرت والی صورت, جس میں نفرت ہے, بیزاری کا حکم ہے, جس میں تبرہ کا حکم ہے. برات کسے کہتے ہیں؟ تبرہ. تبرہ گالی دینے کا نام نہیں, کسی سے بیزار ہو کہ بھئی ہم اس سے بیزار ہیں, ہم تو اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے. اس بیزاری کا. اس سے پہلے خدا نے پورے قرآن کی کافرون صورت سے بھی پہلے بسم اللہ ہے, منافقون سے پہلے بھی بسم اللہ. سورہ برات سے پہلے خدا نے بسم اللہ رکھی نہیں. اس کی دو وجوہات ہیں, میں دونوں وجہ پڑھ دیتا ہوں. پہلی وجہ یہ کہ بسم اللہ میں رحمان اور رحیم کا تذکرہ ہے, اور سورہ توبہ میں خدا اتنا سخت ہوا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ جہاں تبرہ ہو وہاں رحمت نہیں ہونی چاہیے. رحمان اور رحیم کی صفت کا تعلق جو ہے وہ تبرہ کے ساتھ نہیں جڑے گا. یہ سورہ مبارکہ خدا نے نازل کیا, اور اس کی میں نے تیسری آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم حج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین. خدا اس سورت کی سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں کہتا ہے اذان ہے اللہ. تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں تاکہ بات جو کھڑے ہیں ان کو زحمت نہ ہو. تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے آگے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ظفر بھائی جو صاحبان کھڑے ہیں انہیں بٹھا لیں. محمد والے محمد لانتا صلوات. اللہم صلی اللہ محمد والے. آؤ جی آؤ بسم اللہ. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. نعرہ تکبیر, جملہ گزر گیا. نعرہ رسالت, کل ایمان کل قرآن یک زبان. نعرہ جب ہم کہتے ہیں نا جی کہ آگے آ گئے, اس کا مطلب کہ جو آگے بیٹھے وہ آگے آ گئے, جو پیچھے بیٹھے وہ پیچھے بیٹھیں گے, کیونکہ ہماری 1400 سال سے لڑائی اسی بات پہ ہے کہ آئے بعد میں تھے, بیٹھ آگے گئے.
جو بعد میں آئے وہ بعد میں رہے، جو پہلے آئے وہ پہلے بات ذہن میں دی۔ اذان من اللہ و رسولہ، اذان ہے، بڑی خوبصورت آیت اور بڑا خوبصورت ترجمہ، اور کوشش کروں گا کہ آج اس آیت کی کسی گہرائی تک جائے۔ اذان ہے اللہ کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف سے اذان ہے حج اکبر کے دن۔ ان اللہ بری من المشرکین، خدا مشرکوں سے بری ہو گیا ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ مبارکہ توبہ، جا کے قرآن کی تفاسیر اٹھائیے گا، مفسرین سے پوچھیے گا۔ سورہ مبارکہ برآت، سورہ مبارکہ توبہ کا شان نزول کیا ہے؟ 8 ہجری ہے غزوہ تبوک، غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں خدا نے یہ سورت بھیجی۔ 10 ہجری میں رسول نے اپنی زندگی کا آخری حج کرنے کے لیے مکہ جانا تھا، اس سے پہلے اس سورت کو خدا نے اتار دیا۔ کیوں اتارا تھا؟ کیونکہ مکہ میں رسالتے ہوئے اللہ کے گھر کے گرد گھومتے تھے۔ خدا نے کہا میں گوارا نہیں کرتا ادھر میرا محمد طواف کر رہا ہو، ادھر عرب کے کافر طواف کر رہے۔ خدا نے سورت میں سورہ مبارکہ برآت میں ان کے لیے نفرت کا حکم دے کے کہا کہ مشرکین مکہ کو یہ سورت سناؤ اور ان سے کہو کہ حدود حرم کو چھوڑ دو، کیونکہ حج کرنے کے لیے میرا نبی آ رہا ہے۔ شان نزول تمہید میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ سورت پوری کی پوری آگے رسول نے ایک شخص کو سورہ مبارکہ توبہ دے کے بھیج دیا کہ جاؤ مکہ کے مشرکین کے درمیان میں کھڑے ہو کے، یہ سورت ان کو پکڑا کے نہیں آنی، پڑھ کے آنی، ان کے گھروں میں پھینک کے نہیں آنی، بالکل ان کے درمیان کھڑے ہو کے مشرکوں کے۔ اور سورہ مبارکہ برآت میں اللہ نفرت ان سے بیزاری کر رہا ہے، ان کے درمیان کھڑے ہو کے ان سے بیزاری کا حکم سنا کے پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا، بندہ چل پڑا مدینہ سے، ادھر سے وہ آدھے رستے میں پہنچا تھا، یا جناب جبریل آئے، آ کے کہا خدا کہہ رہا اس بندے کو واپس بلائے۔ سورہ مبارکہ توبہ کی تبلیغ کے لیے اسے نہ بھیجے، وہ سورت لے کے چلا گیا، جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے اسے نہ بھیج، تبلیغ کرنی ہے مشرکین میں کھڑے ہو کے، کہیں آگے سے کوئی اسے یہ نہ کہہ دے کل تک تو بھی پوچھتا تھا۔ سورہ مبارکہ توبہ کا شان نزول پڑھ رہا ہوں جو علی کے نوکر بیٹھے، کل تک تو پوچھتا رہا، آج کس لہجے میں جا رہا ہے؟ روک اسے بھیج جس نے آج تک بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اب میں نے کہا تھا کہ میں 2 وجہ پڑھوں گا بسم اللہ نہ ہونے کی۔ پہلی وجہ بیزاری کا حکم تھا، جہاں تبرہ ہو اور رحمان نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ پڑھنے لگا سید، دوسری وجہ یہ تھی کیونکہ علی نے تبلیغ کرنے کے لیے جانا تھا۔ خدا نے کہا جب خود بسم اللہ جا رہی ہے تو بسم اللہ لکھنے کی ضرورت ہی کیا؟ جب بسم اللہ خود جا رہی ہے تو اب بسم اللہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سورہ مبارکہ توبہ کی تبلیغ کے لیے امیر المومنین کو بھیجا۔ خطابت میں لفظ نہیں ہوتے، موڑ ہوتے ہیں، جو ساتھ دیتا ہے وہ موڑ کو سمجھتا ہے، وہ خطابت کو سمجھتا ہے، جو خطابت کو سمجھے اسے تقریر سمجھ میں آتی ہے۔ جو پہلا گیا تھا وہ لکھی صورت لے کے گیا تھا، علی نے کسی چمڑے پہ سورہ توبہ نہیں لکھی، بولتا ہوا قرآن چپ قرآن لے کے چلا۔ علی کا لہجہ خود قرآن تھا، خود امیر المومنین اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اب اس آیت کی تفسیر ہونے لگی ہے، اذان من اللہ و رسول، اذان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اس کا مطلب رسول کے لیے اذان کا لفظ نہیں ہے، یہ اذان ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے۔ اب اذان کون تھا یہ میں واقعے کے بعد سناتا ہوں۔ امیر المومنین مکہ پہنچے، مشرکین مکہ، پوری ذمہ داری کے ساتھ الفاظ کہہ رہا ہوں، 2.5 لاکھ مشرکین، 2,500 نہیں، 2.5 لاکھ مشرکین مکہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے بتوں کے ساتھ، بغیر لباس کے، توہین امیز طریقے سے۔ امیر المومنین تنہا مکہ پہنچے۔ علی نے ہر جنگ تلوار سے نہیں لڑی۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ ہم نے طاقت کی وجہ سے علی کو مانا ہے؟ ہم نے علی کے زور کی وجہ سے علی کو مانا ہے۔ امیر المومنین مکہ پہنچے، 2.5 لاکھ مشرکین اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے۔ علی مکہ کے اونچے ٹیلے پہ جا کے کھڑے تھے، علی نے یوں نیچے
2.5 लाख मुशरकीन को अल्लाह के घर का तवाफ करते देखा। 2.5 लाख मुशरकीन अल्लाह के घर का तवाफ करने का। अब जिसके रगों में अली है ना, बेसाख्ता बोलेगा, मक्का के ऊंचे टीले पर लेगा, उसको रुक जाओ। इतना कहना था, किताबें कहती जिसका कदम उठा था नीचे नहीं हुआ, जिसके हलक से सांस ऊपर आ रही थी वो हलक में रुक गए, जिसकी आंख खुली थी वो बंद नहीं हुई। जब मैंने कहा रुक जाओ, वहीं पे कदम उठा। अल्लाह फरमाया खुदा ने मुझे रसूल के हुक्म के साथ यहां भेज दिया है। मैं तुम्हें कहने के लिए आया, छोड़ो हदूद मक्का। अगले साल हमारा नबी हज करने के लिए आ रहा, खबरदार आज के बाद कोई काफर हदूद हरम में नहीं आएगा, और आज तक नहीं आया। ये पहला जुमला अली ने फरमाया था। फरमाया अल्लाह ने हुक्म भेज दिया है, जो आते रहे आते रहे, आज के बाद ना आना। अल्लाह ने, रसूल ने मुझे भेजा है। जुमला तब्दील करता हूं, इन्ना वलियुकुमुल्लाह ने रसूल को कहा, उसने आमनुल्लज़ीना को भेजा। और तब्दील करूं, आतिउल्लाह ने आतिउ रसूल से कहा, उसने औले अमर को भेजा। और आसान करूं, ला इलाहा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा, उसने अली वलीउल्लाह को भेजा। आज के बाद तुम में से कोई हदूद हरम में दाखिल नहीं होगा, छोड़ो। क्या कहने, उस दिन का अली का कहा हुआ आज तक कोई काफर मक्के नहीं आया। अमीर अल मोमिनीन ने कहा था कि आज के बाद कोई भी, आज के बाद तुम में से कोई भी हदूद हरम में दाखिल नहीं होगा। जहां अरब पूरे में रहना रहो, अल्लाह के घर के करीब न भटकना, अल्लाह के घर के करीब ना आना, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म भेज दिया कि आज के बाद काफिर नहीं जाएंगे। 2.5 लाख के दरमियान अकेले, बगैर तेग, बगैर तलवार, बगैर नेज़े, बगैर भाले के अली ने मुशरिकीन मक्का को अल्लाह के घर के तवाफ से रोक दिया। जब अली वापस आ गए थे तो चंद बंदों ने अली के पास आके कहा, यार 2.5 लाख मुशरिक थे, तुझे डर नहीं आया, तुझे खौफ नहीं आया, तुझे घबराहट नहीं हुई? तू 2.5 लाख मुशरिकीन के दरमियान खड़ा होके अगर तुझ पे कोई हमला कर देता, अगर कोई तुझ पे कत्ल कर देता। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? खुदा कुरान में कहता है, हमने मूसा को फिरौन के दरबार में भेजा था, मूसा ने फिरौन के दरबार में जाके अल्लाह की तौहीद की तबलीग की। फिरौन ने कहा, मूसा निकल जा मेरे दरबार से। कुरान कहता, मूसा थर थर कांपा, मूसा थर थर कांपा। फरमाया जो एक फिरौन के आगे डर गया उसे नबी कहते हैं, जो 2.5 लाख फिरौनों के दरमियान डटा रहा उसे अली कहते हैं। अली ने फरमाया छोड़ो मक्का। अगली सदर पढ़ो जो अली का नौकर। अली ने फरमाया मक्का छोड़ो, वरना तुम्हारी वही हालत करूंगा जो मैंने फतेह मक्का पे तुम्हारे खुदाओं की थी। अमीर अल मोमिनीन सूरह मुबारक बरात, सूरह मुबारक तौबा की तबलीग करने के बाद अगर खुदा कहता है अजान बन के गया था अली। मेरे चौथे इमाम से किसी बंदे ने पूछा था, अल्लाह ने कुरान में जो अली के इस्म लिखे उसमें कोई मखसूस इस्म बता। मेरे चौथे इमाम ने बताया, अल्लाह ने कुरान में सूरह तौबा में हमारे दादा अली को अजान कहा है। आप नहीं समझे, मैं खुद मौला अली का जुमला पढ़ता हूं। मौला अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया था, अना अज़ानुल्लाह फि दुनिया व मुअज़्ज़िनु फिल आखिरह। मैं दुनिया में अल्लाह की अजान हूं और आखिरत में अल्लाह का मुअज़्ज़िन हूं। मैं दुनिया में अल्लाह की अजान हूं और आखिरत में अल्लाह का मुअज़्ज़िन हूं। बंदों के चेहरे अभी तक वैसे नहीं खिले जैसे मुझे फ़ज़ाइल अली पे खिलते हुए चेहरे चाहिए था। अली ने फरमाया है, मैं अल्लाह की अजान हूं, मैं अल्लाह की अजान हूं, मैं अल्लाह की अजान हूं। और वही अली मिंबर कूफा पे अपने सीने पे हाथ रख के कहता है, अना सलातुल मोमिन, मैं मोमिन की नमाज हूं, मैं मोमिन की नमाज हूं। उधर कह रहा है मैं अल्लाह की अजान हूं, इधर कह रहा है मैं मोमिन की नमाज हूं। इसका मतलब है कि मस्जिद से हैया अला सलाह कहा जाए या हैया अला रफ़्क़ा कहा जाए तो समझो कि अली की तरफ बुलाया जा रहा है। हैया अला सलाह भी अली है, हैया अला फलाह भी अली है, क्योंकि अली ने कहा था मैं अल्लाह की अजान हूं, मैं अल्लाह की अजान हूं। सर उठो, मैं अली वलीउल्लाह पढ़ो। जब अल्लाह की अजान अली के बगैर नहीं होती
के बगैर जब अल्लाह की अज़ान जब अल्लाह की महमूद गिलानी साहब जब अल्लाह की अज़ान जफर भाई अली के बगैर नहीं होती और वही अली जो कह रहा है कि मैं अल्लाह की अज़ान हूं वही अली कह रहा है अली शदी मैं मोमन की नमाज अना अज़ानुल्लाह फी दुनिया व मुअज़्ज़िन फिल आखिरा मैं दुनिया में अल्लाह की अज़ान हूं और आखिरत में अल्लाह का मुअज़्ज़िन हूं अली कह रहे हैं अज़ान किस लिए दी जाती है नमाज के लिए यहां दुनिया में अजान है अली समझ में आता है आखिरत में मुअज्जन कैसा पढ़ूंगा वही जुमला अब देखूंगा फिर चेहरे पढ़ूंगा मुझे पता है जब अल्लाह मौला हुसैन मिंबर में बिठाते हैं ना तो 3 आंखें दे देते 2 ये 1 ये मुझे हुसैन की मां की कसम मुझे खिलता हुआ चेहरा भी नजर आ रहा है हल्का सा परेशान भी नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा सोचने वाला भी नजर आ रहा है मुझे यहां कहो मैं उंगली के इशारे से बंदों की तरफ इशारा करके कहूंगा 30% कौन खुश हुआ है 50% कौन खुश हुआ है 70% ठंड किसे महसूस हुई है 100% कौन मुतमिन होकर बैठा है अब मैं जुमला पढ़ने लगा हूं अली ने फरमाया है कि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह का मुअज्जन बन के उठूंगा एक बंदे ने आके पूछा या अली क़यामत वाले दिन तो मुअज्जन होगा अजान के लिए मुअज्जन खड़ा होता है जब क़यामत वाले दिन नमाज ही कोई नहीं होनी फिर अजान कैसी जब अजान ही कोई नहीं होनी फिर मुअज्जन कैसा अल्लाह का बैठ मेरे सामने मैं तुझे बताता हूं क़यामत वाले दिन कौन सी अजान होगी क़यामत वाले दिन कौन सा मुअज्जन होगा अली फरमाते क़यामत वाले दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा हर कोई अपने अमाल की गठरी उठा के घबरा के फिर रहा होगा कि जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा अली फरमाते जिसके पास हमारी विलायत होगी उसका चेहरा खिला हुआ होगा जिसके पास मेरी विलायत नहीं होगी उसका चेहरा पूछा हुआ होगा अली फरमाते पुले सरात के ऊपर मेरा गुलदस्ता अजान लगेगा और मुझे अल्लाह अजान के लिए बुलाएगा उसका कौन सी अजान होगी अली फरमाते मैं गुलदस्ता अजान पे जाके आलम महशर में नबियों की उम्मतों के सामने ये अजान दूंगा अला लानतुल्लाह अलैहा खुदा की लानतुल्लाह अली फरमाते अजान सुनो अली की सर उठाओ मैं अली की अजान पढ़ूं अली महशर में अजान देगा लानतुल्लाह अलल्लज़ीना कज़्ज़बू बिविलायतिना वस्तग़फ़रू हक़्क़ना लानत अल्लाह की उन बंदों पे जिन्होंने मेरी विलायत को छुपाया ना मानने वालों से बात नहीं हो रही छुपाने वालों से बात हो रही मेरी विलायत को छुपाया और मेरे हक को खाया इस पे तो कोई एतराज नहीं ये हदीस तो अज़बर है तुम्हें या अली अंत कस्सीमुन नार वल जन्नह इस पे तो कोई एतराज नहीं ऐ अली तू जन्नत और दोज़ख तकसीम करेगा कैसे तकसीम करेगा अली जब दुनिया में अली की तलवार चलती थी ना तो यूं नहीं चलती थी कि सारी गर्दनें कटती थी एक काटती थी एक छोड़ती थी 4 काटती थी 2 छोड़ती थी ये तो सबने माना है अली की तलवार गर्दन पे रुकती थी शजरे पड़ती थी 70वीं पुश्त
پشت میں بھی اگر کوئی مومن آنا ہوتا تلوار نہیں چلتی تھی. ہر بندہ علی نے اس کی وجہ سے نہیں چھوڑا. پھر اشارہ کرنے لگا ہوں, بہت حساس اشارہ دینے لگا ہوں, اور مجھے پکا یقین ہے 6 یا 7 بندے اشارہ سمجھیں گے, دینے لگا ہوں. آج بندے کہتے ہیں نہیں اس علی نے کیوں نہیں مارا, اس علی نے, اور بڑے بڑے باپ بیٹوں کی وجہ سے بچ گئے تھے. بادشاہ حسین عزت دے, علی کی ماں عزت دے, جو سمجھ گیا ہے حسین کی ماں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. بڑے بڑے باپ اسے مار دیتے, اسے مار دیتے, کسی کو مار دیتے, کسی کو قتل کر دیتے. علی کے سپاہی کہاں سے آتے؟ گردنیں چھوڑ کے علی کی تلوار چلائی. جیسے علی نے زمانے میں گردنیں چھوڑ کے تلوار چلائی ہے. علی فرماتے ہیں میں جنت اور دوزخ ایسے نہیں تقسیم کروں گا کہ میں اعمال دیکھوں گا اور اعمال کے بعد فیصلہ کروں گا اچھا تیرے اعمال میں یہ نہیں ہے تو یہ کروں گا. علی فرماتے ہیں میں پلے صراط میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا, صرف اتنا کہوں گا جہنم یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ میرا, یہ تیرا ہے, یہ سرکار کا آپ سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں اور جتنا آگے آ سکتے ہیں اتنا آگے آ جائیں. یا قائم آل محمد, اور آگے آ جائیں جتنا آگے آ سکتے ہیں آپ آگے آگے ہو جائیں. بسم اللہ سر. میں جہنم سے کہوں گا اٹھا یہ تیرا, یہ میرا, یہ تیرا, یہ میرا. جنت و دوزخ تقسیم کرنے والا حسنین کا پاپا. تصور قیامت ہی غلط ہے مولویوں کا. اب اتنے چینل ہو گئے, اب تو سوشل میڈیا میں بھی چینل, ایک آدھ مولوی طلوع ہوتا ہے اور وہ اپنی تصور قیامت, جی قیامت والے دن پتہ کیا ہوگا, امتیں کھڑی ہوں گی, بہت لمبا دن ہوگا, بڑی گرمی ہوگی, بڑا نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اور نہ تخت لگے گا, تخت پہ اللہ بیٹھے گا, اور وہ جس کرسی میں بیٹھے گا نا وہ اللہ کے وزن سے. میں غلط تو نہیں پڑھ رہا, خدا کی قسم یہ تصور قیامت بچوں کو دیا جاتا ہے. کتابیں چھپ گئی قیامت کا منظر, مرنے کے بعد کیا ہوگا, زندگی کا نہیں پتا, مرنے کے بعد کیا ہوگا. تصور قیامت تخت ہوگا, تخت پہ اللہ بیٹھے گا اور اللہ سامنے امتیں کھڑی ہوگی, یوں تھر تھر کانپیں گی, اور اللہ پورے جلال میں آئے گا, اور جلال میں آ کے اللہ امتوں کے فیصلے کرے گا. یہ ہر ایک نے تصور قیامت لکھ دیا. اس کی سب سے زیادہ تبلیغ مولوی اسرار نے کی تھی. تصور قیامت, یہ قیامت ہے, تصور, یہ تصور. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم 20 سال ہو گئے بابا جی اس منبر پہ نوکری ادا کرتے ہوئے. دکھ دیکھے, تکلیفیں دیکھی, مصیبتیں دیکھی, بہت کچھ دیکھا. ایک دعا کی ہے بادشاہ سے, استقامت رہے, پکے رہے, ڈولے نہ. بادشاہ حسین کی جتنی بھی نوکری سانسیں ہیں وہ دینی ہے. مولا حسین سے آج یہ 5 محرم دعائے زہرا میں دعا کر رہا ہوں, بادشاہ حسین جتنی دیر زندگی دینی ہے وہ تو آپ نے دینی ہے. اگر کوئی اجل میرا محفوظ ہے نا قیامت والے دن, میں نے اتنی تقریریں آپ کی ماں کے حق میں کی ہیں, ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دینا. ان مولویوں نے بچوں کے ذہن پاگل کیے ہیں کہ قیامت والے دن تخت ہوگا,
اور تخت پہ اللہ بیٹھے گا. مجمع بولے نہ بولے فخر بولے گا. قیامت والے دن تخت ہوگا اور تخت پہ اللہ بیٹھے گا. ایک جملے کی مجھے اجازت دینا, جب قیامت والا میدان ہو تو میں ان مولویوں کا گریبان پکڑ کے ان سے کہوں کہ اب جو تخت پہ بیٹھا ہے نا اسے اللہ کہو. بولو جو علی کے موقع ہاتھ اٹھا کے حیدری. پھر ہم پوچھیں گے مشیری تو ہے یا ہم ہیں, مشرک تو ہے یا ہم ہیں. بغض علی ہے تیرے سینوں میں. کورونا کا علاج آ گیا ہے, بغض علی کا نہیں آیا. کوئی ایسی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی جو دلوں سے بغض علی نکال لے. قیامت کا میدان ہوگا جی, نفس و نفسی کا. اتنی گرمی ہوگی, اتنی گرمی ہوگی, ڈوب کے مر جاؤ. گرمی ہوتی سورج سے, سورج ہوگا تو گرمی ہوگی. بھئی قیامت وقت خدا کہتا میں ہر چیز کو تباہ کر دوں گا. تو جو ہر چیز فنا ہو جائے گی تو سورج کہاں ہوگا؟ بھئی ہمارے بدنوں میں پسینہ آتا. کیوں پسینہ آتا کہ آسمان پہ سورج ہے, سورج کی شعائیں آتی ہیں, شعاؤں کی تپش کی وجہ سے بدن کو پسینہ آتا ہے. جی بڑی گرمی ہوگی, پسینے سے بندے شرابور ہو گئے تو سورج ہوگا. تو اگر وہ فنا نہیں ہوا تو اس کے لیے بقا کیوں؟ اب میں جملہ اپنا نہیں پڑھنے لگا, جملہ اپنے مولا کا پڑھنے لگا ہوں. اور یوں سینوں میں ٹھنڈک محسوس ہوگی, گھر تک جاتے ہوئے ٹھنڈک محسوس کرو گے. ایک بندے نے میرے امام سے آ کے کہا مولا ہم نے سنا ہے قیامت والے دن بدنوں کو پسینہ آئے گا, تو مولا جب سورج نہیں ہوگا تو پھر پسینہ کیسا؟ امام فرماتے تجھے اور حیران کروں, صرف پسینہ نہیں آئے گا, کچھ ٹھنڈک بھی محسوس کرو. فرماتے حاضر نور بن ولایت امیر المومنین یطلع علی جبین علی بن ابی طالب, یہ میرے دادے علی کی ولایت کا نور ہے جو قیامت کے میدان علی کی پیشانی سے ایسے نکلے گا, مومن ٹھنڈک میں آ جائے گا, منکر جل کے راہ. سورج ہوگا سوا نیزے پہ. سوا نیزہ سنا نا, سوا نیزے پہ. اب سوا نیزے کا قد ناپ اور طریق سے علی کے بدن کا قد دے. یہ ہے علی کی ولایت کا نور جو علی کی پیشانی سے ایسے نکلے گا, مومن ٹھنڈک میں آ جائے گا, منکر جل کے راکھ ہو جائے گا. علی کے دشمن کا مقدر بھی عجیب ہے, یہاں بھی جلنا, یہاں فضائل علی سے چلو, وہاں حقیقت علی سے چلو. علی ولی اللہ پہ پکے رہنا. علی موزن کا نام ہے. یہیں سے گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں گے. آج ہوگی 5 محرم. منبر تقاضا کرتا ہے کہ 5 محرم کو اس کے بچوں کی شہادت پڑھی جائے جس کی نسل کربلا میں ختم ہوئی. میں شہادت پڑھوں گا, اگر آسانی کے ساتھ ہو سکے تو یہ لائٹیں اگر آپ بند کر سکے, ایک لائٹ جلتی رہنے دیں, باقی لائٹیں, کیونکہ شہادت پڑھوں گا آج. یہ روشنیاں بجھائی کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری طرف سے احترام کی نشانی ہے. پرسہ لینے وہ آ رہی ہے جس کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا. کل میں نے پڑھی تھی علی کی ایک بیٹی کے دکھ, آج مجھ سے سننا علی کی دوسری بیٹی کے دکھ. نام زینب. آج کے مسائل میں منت کروں گا امام حسین کا ذاکر ہونے کی حیثیت سے
ویسے تو ہر عزادار روئے گا، آج سید زیادہ رونا. جتنے اولاد زہرا بیٹھے ہو نا آج تم زیادہ رونا. مجھ سے پوچھو کہ آج ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم زیادہ روئیں؟ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لو، جس سید سے جا کے پوچھو تو کس کی اولاد ہے؟ کوئی کہتا میں سجاد کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا میں جعفری ہوں، کوئی کہتا ہے میں کاظمی ہوں، کوئی کہتا ہے میں رضوی ہوں. پوری دنیا میں کوئی نہیں کہتا میں زینبی ہوں، میں زینب کا بیٹا ہوں. آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ زینب نے کربلا میں 2 بیٹے دیے ہیں، نسل قتل کروائی ہے علی کی بیٹی، نسل دی ہے علی. صرف 2 بیٹے نہیں دیے، نسل قتل کروا کے آئے. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. مدینے سے چلی عبداللہ کی حویلی میں آئی، رو کہتی عبداللہ 40 دروازوں کو تالے لگ گئے. عبداللہ حسین وطن چھوڑ آئے. جناب عبداللہ بستر بیماری سے تڑپ کے اٹھے، رو کے کہتی علی کی بیٹی تو آج پوچھنے آئی ہے جب میری بارات تیرے گھر گئی تھی. امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑا گھر کے کونے میں جا کے کہا جعفر تیار کا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا آج تیرے گھر جا رہا ہے. یہ علی کی بیٹی بھی ہے، فاطمہ کی بیٹی بھی ہے. عبداللہ بہتر کھانا دے نہ دے، خوراک دے نہ دے، بہتر لباس دے نہ دے، میری زینب فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ گزارا کر لے گی. لیکن عبداللہ ایک وعدہ کر، جب حسین وطن چھوڑے میری زینب کو روکنا نہ. دین محمد کو زینب کی خطبے کی ضرورت ہے. میں نے تو اسی دن وعدہ کر لیا تھا. بی بی رو کے کہتی ہے عبداللہ پھر اجازت دے. جناب عبداللہ دے کے کہتے ہیں کہ میری شام میں جگیر، میری یمن میں جگیر، میری مصر میں جگیر. مجھے بتا تو جعفر تیار کی بہو ہے، مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے، بھائیوں کے ساتھ ہے، آباد گھر سے جا رہی ہے. جتنے اونٹ چاہیے میں سامان کے لاد کے دوں، جتنے غلام چاہیے میں ساتھ بھیجوں، جتنی کنیزیں چاہیے میں ساتھ بھیجوں. جو بی بی کو رونے کے لیے آئے ہیں، بی بی رو کے کہتی عبداللہ جعفر تیار کا بیٹا اللہ تیری جگیریں تجھے مبارک کرے. مجھے نہ جگیریں چاہیے، نہ مجھے اونٹوں کا سامان چاہیے، نہ مجھے غلام اور کنیزیں چاہیے. فرمائے اتنے بڑے گھر سے خالی جائے گی. رو کے کہتی عبداللہ گواہ رہنا تیرے بڑے گھر سے ایک چادر لے کے جا رہی ہو، دعا کرنا زینب کی یہ چادر بچ جائے. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کی آواز ہے علی کی بیٹی ایسے نہ جا. مورخ تاریخ لکھے گا، یہ نہ لکھے گا علی کی بیٹی ایسے اپنے گھر سے. پیغام بھیج بھائیوں کو تمہیں ہاشمی لینے کے لیے ہے. ہاشمیوں کے نرگے میں جاتا کہ مورخ لکھے جب علی کی بیٹی اپنے گھر سے گئی تھی تو کس شان سے گئی تھی. عبداللہ کا پیغام محلہ بنی ہاشم میں حویلی زہرا میں پہنچا. 18 بنی ہاشم حسین کے ساتھ ایسے جیسے تاروں کے درمیان چاند چلتا ہے، ایسے حسین چلتا چلتا زینب کے دروازے پہ آیا. آگے کا عبداللہ تیرا پیغام پہنچا تھا کہ آج زینب کو بنی ہاشم لینے آئے. دیکھ عبداللہ میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ عباس آیا ہے، میرے ساتھ اکبر آیا ہے، میرے ساتھ قاسم آیا ہے. دیکھ ہم سارے بنی ہاشم اسے لینے کے لیے آئے ہیں. جناب عبداللہ بستر بیماری سے اپنی ہتھیلیوں کے زور کے ساتھ اٹھ کے کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سب کو زحمت دی ہے، لیکن میں صرف لکھوانا چاہتا تھا علی کی بیٹی آباد گھروں سے ایسے جائے کہ مورخ لکھے جب زینب نے وطن چھوڑا تو کیسے چھوڑا تھا. اب جو بندہ آیا رونے ہے وہ ہاتھ سینے پہ ضرور مارے گا. عبداللہ ابن جعفر تیار کہتے 18 کے 18 لینے کے لیے آئے ہو، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ آج وہ لے کے جائے جس نے چھوڑنے کے لیے آنا ہے. اتنا کہنا تھا. حسین نے اپنے سر سے امامہ اتارا، آواز آئی عباس باہر آ جا، اکبر باہر آ جا، قاسم باہر آ جا. ایک ایک باہر جاتا رہا. عبداللہ رو کے کہتا رہا پھر کون لے کے جائے گا. حسین کی آواز آئی سجاد پھپھی کو ساتھ لے کے آ، ہم نے کربلا رہنا، تو نے شاہ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. سجاد پھپھی کو لے کے آ. سید و غیر سید و علی کی بیٹی آباد گھر سے نکلی، مکہ کے رستے میں تھے، قافلہ دور پہنچ گیا تھا. یا پیچھے سے گھوڑا سوار اس کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے گرد اٹھ رہی ہے.
اور آواز کیا آ رہی ہے؟ کوئی حسین کو روکے، کوئی آقا حسین کو روکے۔ یہ عباس کے کان میں آواز گئی، عباس نے گھوڑے کو روکا، سر پٹ گھوڑا پیچھے کی طرف دوڑایا کہ کون ہے؟ جب عباس کے واپس دوڑے ہوئے، عباس کے چہرے پہ زرد، موت کی زردی۔ حسین نے کہا عباس کیا ہوا؟ مولا سرکار عبداللہ کا نام حسین نے سنا۔ قاسم کون؟ عبداللہ۔ علی کی بیٹی کی اماری میں خبر پہنچ گئی عبداللہ ہے۔ بی بی کہتی ہے اما فضا عباس کو بلا۔ عباس کا گھوڑا بی بی کے معاملے کے، عباس کون ہے؟ بی بی بھئی عبداللہ ہے۔ کیوں؟ کہتے میں حسین سے ملنا۔ کہتی حسین کی بات میں لے کے جا، پہلے میری اماری کے قریب لے گیا۔ اللہ تمہاری بہنوں کا گھر بات رکھے۔ عبداللہ کا گھوڑا زینب کے معامل کے قریب آیا، رو کے کہتی عبداللہ اگر تو روکنے آیا ہے تو میں علی کی بیٹی ہو کے کہہ رہی ہوں تو میرا شرعی حاکم ہے، مجھے واپس تو لے جائے گا، ادھر حسین کا گھوڑا جائے گا، ادھر میرا جنازہ اٹھے۔ عبداللہ رو کے کہتا نا علی کی بیٹی، میں مقصد حسین سے روکوں، روکنے نہیں آیا۔ عبداللہ کیوں آیا؟ بی بی حسین جا رہے سفر میں، جب شریف سفروں میں جائیں ان کا صدقہ دیتے ہیں۔ بی بی رو کے کہتی ہے عبداللہ تو اتنا امیر ہے، تم میرے حسین کا صدقہ دے، تیرے پاس کون سی ایسی دولت ہے جو حسین کا صدقہ ہو جائے گی؟ اب اللہ جانے کون بندہ ہے جو ماتم نہیں کرے گا۔ عبداللہ نے اپنے گھوڑے سے دونوں بچے اتارے، رو کے کہتا میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ نہیں ہے، اگر حسین پہ مصیبت آئے۔ صدقے عبداللہ ابن جعفر تیار۔ آج 1400 سال کے بعد یہ نوکر سلام کر رہے جعفر تیار کے بیٹے، تیری غیرت کو، تیری وفا کو سلام۔ میں جملہ پڑھوں کیسے سن کر گیا؟ حسین گھوڑے پہ تھے، عبداللہ دونوں بیٹوں کو لے کے گھوڑے کے چکر لگوا رہا۔ ماں ہماری پہ دیکھ رہی ہے، عبداللہ کی آواز آئی اب جاؤ میں مطمئن ہوں۔ اون محمد گھوڑوں پہ سوار، جب کبھی زینب کے محمل کے قریب آتے، اماں، بی بی ہماری کا پردہ اٹھا کے کہتی فضا انہیں کہہ دے۔ میں جملہ پڑھوں، بے ساختہ ہائے کہہ دو گے، ماتم نہ کر سکو ہائے تو کہہ دو گے۔ جب اون یا محمد کہتے نا اماں، بی بی ہماری کا پردہ اٹھا کے کہتی میں سید زادی ہوں تم صدقہ ہو، مجھے ماں کہے اکبر کہے، مجھے ماں کہے قاسم کہے، سارے رستے۔ اون محمد کو کس نے سنبھالا؟ غازی کی بہن نے۔ کربلا آ گئے، اون محمد ماں کے بس قریب سے، ورنہ پورا سفر پڑھا جائے 35 سے 40 منٹ کا مضمون ہے اون محمد کی شہادت۔ میرا وقت تمام ہو گیا، میں بالکل قریب آنے لگا ہوں۔ 10 محرم حسین ایک ایک قربانی لیتے، مقتل میں چھوڑتے، ٹیلے پہ کھڑے ہوتے۔ حالت کیا تھی؟ قربانیاں تیار ہوتی تھی عالیہ کے خیمے میں، ماں قربانی عالیہ کے خیمے میں لے کے جاتی، حسین عالیہ کے خیمے سے لیتے، حسین مقتل میں بھیجتے، حسین ٹیلے پہ آ جاتے، فضا دروازے پہ آ جاتی، عالیہ مسلح پہ آ جاتی۔ ادھر مقتل سے جوان گرتا، حسین ٹیلے سے گرتے، فضا دروازے سے گرتی، زینب مسلح سے گرتی۔ میں کہتا ہوں میں اگر اس بات کو پھیلاؤں تو میں 5 منٹ پڑھوں، بند کروں تو ایک جملہ پڑھنے لگاؤں، اور جو اشارہ بندہ سمجھے گا نا وہ بندہ مولا نیاز قبول کرے، مولا بیٹوں کی زندگی کرے، محمود گیلانی سب جملہ سمجھیے گا۔ جو بندہ ماتم کرنا چاہے گا، جب اون محمد حسین کے سامنے آتے تو پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے۔ کہیں حسین ہمیں بچہ سمجھ کے تو نہیں نظر انداز کر رہا؟ جب حسین کے سامنے آتے پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے، جب ماں کے سامنے جاتے ماں خیمے کا پردہ گرا کہتی ابھی تک زندہ ہو؟ ماں مل نہیں رہی تھی، حسین بھیج نہیں رہے تھے۔ آخر گئے عباس کے پاس، رو کے کہتے ہیں
مولا عباس کی آواز آئی ہاں محمد اماں کے خیمے میں جا رہے اماں مل نہیں رہی حسین اجازت نہیں دے رہے مولا عباس نے دونوں کے ہاتھ پکڑے عالیہ کے خیمے کے باہر رو کے کہتے ہیں ہر ماں نے اجازت مانگی ہے تجھ سے ان کی اجازت کون مانگے گا عباس کون ہے شہزادی اور محمد ہے نبی کہتی حجرے کے اندر لے گیا خیمے کے اندر شہزادے گئے ماں مسلح پہ دی سامنے ریت میں بیٹھ گئے بی بی کہتی ہے سفارش میں کرتی ہوں مقتل میں تجھے بھیج دوں گی اونو محمد چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھائے اونو محمد نے ہاتھ اٹھاؤ ماں کے سر پہ رکھو اب دعا کرو میں جملہ پڑھ لوں تم برداشت کر لو اونو محمد کے ہاتھ پکڑ کے ماں نے سر پہ رکھے کہا 3 وعدے کرو میرے ساتھ اونو محمد نے کہا اماں بتا کون سا وعدہ ہے رو کے کہتی پہلا وعدہ ہے جنگ ایسے لڑنا دنیا کو پتہ چل جائے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو علی کے نواسے ہو کہنے لگے اماں ایسے جنگ کریں گے کہ دنیا مثال قائم رکھے گی فرمایا میرا دوسرا وعدہ یاد رکھنا اگر فرات میں نظر پڑ جائے پانی کو نہ دیکھنا حسین کی سکینہ پیاسی ہے ایسے نہ ہو کہ تم فرات کے کنارے لڑتے لڑتے چلے جاؤ کہتے اماں وعدہ فرات پکارتی رہے گی ہم دریا کو دیکھیں گے بھی نہیں تیسرا وعدہ سننا تو کربلا کے سوار بیٹھے ہو رو کے دی آخری وعدہ تمہارے لاشیں کربلا میں نہ گرے کربلا اکبر کی جگیر ہے تم حسین کا صدقہ جو نہیں ہائے کہہ سکا آج بھی کربلا جا کے دیکھو عباس کربلا میں قاسم کربلا میں اکبر کربلا میں زینب کا بیٹا کربلا کے بعد لاشیں تمہارے کربلا میں نہیں گرنے چاہیے آن کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا اماں وعدہ اتنی دور گروں گا لیکن اماں تیسرا وعدہ تو نے کیا ہے ایک منت میری بھی ہے بی بی رو کے کہتی ہے بتا اور کہتا جتنا دور جا سکوں گا میں چاہوں گا حسین کو میری لاش پہ آنے نہ دے بی بی رو کے کہتی یہ میرا وعدہ میں حسین کو تیری لاش پہ نہیں آنے دوں گی یہی تو وجہ ہے کہ شمر نے خود شام غریبہ سجاد سے پوچھا تھا سجاد ان بچوں کی ماں مر گئی ہے ہر بچے کی لاش پہ کوئی ماں رونے آئی ہے ان بچوں کی لاش پہ رونے کوئی نہیں فرمایا میں حسین کو روؤں گی میں حسین کی ماں میں اکبر کی ماں سادات و غیر سادات بس حملہ نہیں پڑھ سکتا قریب سے شہادت شروع کی ہے 2 جملے اور سننا گھوڑے آئے عالیہ کے خیمے کے باہر عباس سے چھوٹے چھوٹے امامے باندھے جعفر طیار کے پوتے علی کے نواسے غازی نے چوم کے زینب کے لال گھوڑے کی زین پہ بٹھا میں جملہ تبدیل کرتا ہوں رحل زین پہ عصمت کے قرآن آئے غازی نے شہزادوں کے ہاتھ چومے آن کی آواز آئی ہے غازی مولا استاد ہے تو ہمارا ٹیلے پہ کھڑا ہو کے بھانجوں کی جنگ دیکھنا عباس ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا عباس نے دستور بتایا آن دائیں سے حملہ کرنا ہے محمد تیری نظر قلب لشکر پہ ہو اور اوپر سے حملہ کر کے فوجوں کو گھیر کے فرات کا گھاٹ خالی کرنا محمد جب تک آن فرات کے کنارے نہ پہنچ جائے تو نے میرے حکم کا انتظار کرنا ہے میں اشارہ کروں تو تو نے حملہ کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے دونوں شہزادوں کے یوں ہاتھ چوم کے عباس اگر جاؤ مولا کے حوالے ادھر سے عباس نے شہزادے میدان میں بھیجے حسین ٹیلے پہ زمین پہ بیٹھ کر غازی میں نے ہر ایک کی جنگ دیکھی ہے میں زینب کے لال گرتے نہیں دیکھ سکتا عباس تو نے مجھے بتاتے رہنا ہے عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے
حسین ٹیلے کے نیچے، فضہ دروازے پہ، زینب مسلح پہ. اون نے ایسا حملہ کیا ہے، کتابیں اٹھا کے دیکھو، میں اون مولا کا حملہ پڑھنے لگا ہوں، شہزادہ اون کا حملہ پڑھنے لگا ہوں. عمر ابن سعد ملعون اس فوج کا سپہ سالار تھا، اس کا خیمہ فوجوں کے درمیان تھا. اون حملہ کرتا کرتا فوجوں کو چیرتا ہوا اس کے خیمے کے اندر آ گیا ہے. یہ خیمے سے بھاگا، اس نے زینب کے بیٹے کو دیکھا. اون نے اس کے خیمے کے اندر نیزہ گاڑ کے کہا، اور تم نے ہمیں غریب سمجھا، تم نے ہمارے بدے حرام دروائے، تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے. جب اون نے اس ملعون کے خیمے کے اندر نیزہ گاڑا، عباس کے چہرے پہ جلالت کی سرخ ہے. فرمایا مرحبا علی کے نواسو، ایسا ہوتا ہے علی کا لہو، یہ ہوتی ہے علی کی شجاعت. جب فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی، عمر ابن سعد ملعون دے کے کہتا ہے حسین کا بچہ میرے خیمے میں آ گیا ہے. لشکروں نے پہرا کیسے توڑ دیا ہے. ایک نے آواز دے کے کہا اس کی جنگ عام جنگ نہیں ہے، یہ لڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے جعفر طیار لڑ رہا ہے، یہ وار کرتا ہے ایسا لگتا ہے حیدر کرار خیبر میں لڑ رہا ہے. اس نے کہا پھر تمہیں کس نے کہا ہے کہ ان کو تلوار سے مارتے ہیں، ان کو دھوکے سے مارتے ہیں. اون لڑ رہا تھا، یہ ایک کمینے نے کہا تو لڑ رہا ہے، تیری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے. اون نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک ملعون نے اون کے پوش پہ نیزہ مارا. اون کے پاؤں رکابے تھے، ہر ایک نے گرنے سے پہلے کہا مولا میں گر گیا. اون کی آواز آئی اماں میں گر گیا. آخری جملہ، آخری جملہ، آخری 1 منٹ. اون کی آواز آئی اماں میں گر گیا. ادھر سے اون گرا، محمد کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے. ہر شہادت میں، جہاں شہادت پڑھوں سال میں 1 بار پڑھتے ہیں یہ شہادتیں، جملہ نہیں دہراتا. گریا اتنا بلند نہ ہوا تو میں جملہ پڑھوں، یہ معاف کر دینا. یہ تابوت نہیں، جنازہ ہے حسین کا. یہ میرے جنازے کی طرف ہاتھ ہے. مقتل کہتی ہے اون زندہ تھا، یہ لاش میں گھوڑے دوڑنے شروع ہو گئے. محمد کی آواز آئی او میرا بھیا بیمار ہو گیا. عباس نے تلوار نکالی. زینب کی آواز آئی عباس رک جا، یہ قاسم سے پیارے نہیں. عباس کی آواز آئی او میرا لال زندہ. وہ زندہ پہ گھوڑے دوڑ گئے. حسین دوڑے مقتل کی طرف. حسین لاش اٹھانے کے لیے دوڑتے نہیں تھے، اون کی لاش اٹھانے کے لیے حسین دوڑے. بی بی نے کہا مفیزہ حسین بلا. بی بی کی آواز ہے مولا، آقا دادی کہہ رہی ہے خیمے میں پہلے آئے. حسین خیمے کے باہر پہنچے، حالت کے امامہ اترا ہوا ہے. زینب کے خیمے کے باہر جا کر زینب اجڑ گئے. زینب میرا اون مارا گیا، زینب میرا محمد گر گیا. اپنی چادر سے بھائی کے آنسو صاف کیے، روک کے دی بہن کی غیرت کا واسطہ لاش اٹھانے نہ جانا. میرے آگے بیٹھ، میں تیرا چہرہ دیکھوں. اور تو چند لمحوں کا مہمان، جہاں گر گئے انہیں گرے رہے. ماتم حسین.